بہت شکریہ عقیل ملک صاحب آپ کے وقت کا۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پورے خطے میں اس وقت صورتحال کشیدہ ہے، پورے خطے پہ اس کا اثر پڑا ہے، لیکن جو لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ اضافہ کیوں ہوا ہے۔ کچھ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان تو تیل کے جہاز بھی لے کے آ رہا ہے، لیکن ان تیل کے جہازوں کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب بات یہ ہے کہ پاکستان بھی اس خطے کے اندر جو ایک ایوالونگ سچویشن ہے اس کو بڑا کلوزلی اور کاشیسلی مانیٹر کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو جہاز تھے یا جو فلیگ بیئرنگ ویسلز تھے انہی کو شروع میں اجازت ملی تھی، اور وہ دو جہاز پرانی قیمت پہ ہی آئے تھے۔ حکومت نے اپنے ترقیاتی فنڈ سے 129 ارب جو روپے تھے اس پہ ہم نے کٹ لگایا، اور عوام کو جو سبسڈی دی 3 ہفتے کے لیے وہ بوجھ خود برداشت کیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی ہم نے دے دی، اور تیل کی قیمت جو ایک بہت ایکسپونینشیل انکریز تھا جو 2 دفعہ پہلے وزیر اعظم نے ریجیکٹ کی تھی، اب جو ہے اس کو بڑھایا گیا اور پھر اس کو دوبارہ ریویو کیا گیا، اور 80 روپے رات کو کم ہوئے۔ آپ نے دیکھا اس تمام تر معاملے کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں، جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو کاسٹ ہے اس کی کسٹمز کی کاسٹ ہے، اس کی انشورنس کی جو کاسٹ ہے، جو ٹرانسپورٹیشن آف ویسل ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے جس کو فورسی نہیں کیا جا سکتا۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہم نے ڈیزل پہ کسی قسم کی لیوی نہیں کی۔ اچھا بیرسٹر عقیل صاحب، جو سبسڈی دی جاتی ہے کیا اس حوالے سے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے؟ اب جس طرح یہ جنگ والی سچویشن چل رہی ہے، 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، تو جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو کیا اس میں سبسڈی کے لیے کچھ حصہ رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو عوام کو کس طرح یا کتنی سبسڈی دی جائے؟ نہیں، یہ آپ فورسی نہیں کر سکتے، اور یہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، مثال کے طور پہ فلڈز کے حوالے سے آپ نے دیکھا اور باقی چیزیں، تو یہ اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر جو نیسیسری کٹس ہیں، جس طرح آپ دیکھیں کہ حکومت نے اپنے خرچوں میں کمی کی ہے، تو یہ پھر جب ایک وہ پول آپ کریٹ کرتے ہیں اپنے خرچوں پہ کٹ لگا کے یا دیگر چیزوں سے، آپ ان پھر چیزوں کو پورا کرتے ہیں، سبسیڈائز کرتے ہیں چیزوں کو، جس طرح ابھی ٹارگیٹڈ سبسڈی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر دیکھیں، کسانوں کے حوالے سے دیکھیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ اور فریٹ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں، اور اس کے ساتھ سے جو پیٹرول استعمال کرنے والے صارفین ہیں، جس طرح موٹر سائیکل کے یوزرز ہیں یا دیگر، تو ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جو ایک میکنزم ہے ان حالات میں، یہ ہم اس پہ کر رہے ہیں، اور جو ان تک فراہم کی ہے سبسڈی اس پہ اچھا خاصا کام ہوا ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے عوام کو، اس کا بینیفٹ اور اس کے ثمرات مل بھی رہے ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک جو صورتحال تیل کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے مختلف حلقے بھی اس پر تنقید کرتے ہیں اور سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اصل حصہ جو ہے وہ عالمی قیمت کا ہے، یعنی اس صورت میں ٹیکسوں کی صورت میں یا پھر لیوی کی صورت میں یا مختلف جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں اس کی صورت میں ہے۔ وزیر اعظم نے 80 روپے لیوی کم کی ہے، ابھی بھی حکومت 80 روپے لیوی لے رہی ہے، کیا اس میں مزید کمی کا بھی کوئی امکان ہے؟ نہیں دیکھیں، اب آپ ایک IMF پروگرام میں ہیں، اور یہ حکومت نے خواہش سے تو نہیں کی، ظاہری بات ہے جب ایک IMF پروگرام ہے اور اس میں اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنالٹیز اٹیچ ہوتی ہیں۔ اب یہ لیوی والا جو تمام تر معاملہ ہے، یہ اس پہ آپ دیکھیں کہ ڈیزل پہ کوئی لیوی نہیں ہے، لیکن پیٹرول پہ، کیونکہ ڈیزل کھانے پینے کی اشیاء جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے یا کام کاروبار کے حوالے سے وہ بڑی گاڑیاں وہ ڈیزل استعمال کرتی ہیں، اس لیے ہم نے ڈیزل کے اوپر کسی قسم کی لیوی نہیں عائد کی، اور صرف پیٹرول کے اوپر وہ لیوی ہے، اور اپنے اخراجات کم کر کے ہم نے حکومت کے اینڈ سے یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے۔ تو بالکل جو میکسیمم پاسبل ہو سکتا تھا کہ عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کو ریویو کیا، اور ریویو کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام تر معاملہ وزیر اعظم نے جب دیکھا تو پھر 80 روپے کم کیا۔ اب اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے ساتھ کئی ایسی اور چیزیں بھی جڑی ہوتی ہیں ایک IMF پروگرام کے اندر، تو آپ بخوبی بہتر سمجھتی ہیں کہ کس طرح اور کس حوالے سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اختیار ولی صاحب بھی گزشتہ روز ہمارے شو میں بات کر رہے تھے، اور ان سے بھی میں نے بات کی کہ جو ایرانی صحافی ہیں جان حسین، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایران سے پاکستان کو 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے جو پیٹرول ہے وہ لا کر دینے کو تیار ہیں، وہ حکومت کے حوالے سے معاملات طے کرنے کو تیار ہیں۔ تو اگر تو ہمیں ایران سے سستا پیٹرول مل رہا ہے اس جنگ کے باوجود، تو حکومت اس چیز کو کیوں نہیں غور کر رہی؟
دیکھیں اس کے ساتھ پھر سفارتی لحاظ سے بھی کافی چیزیں جڑی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے پھر ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے ویورز کا. اور اگر آپ لیتے ہیں تمام تر جی معاملہ، اور پہلی تو بات کہ ایران کا تیل اس طرح یہاں پہ کیونکہ ریفائنریز جو ہیں، جو تیل یہاں پر جو ریفائن ہو کے آتا ہے وہ اس کی کوالٹی اور ہے. اسی طرح یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ آپ رشیا سے تیل کیوں نہیں لیتے، کیونکہ رشیا کے تیل یہاں پہ وہ ریفائنریز اور وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ تیل صاف ہو سکے. تو اس کے ساتھ کافی ایک پیچیدہ صورتحال ہے، وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا، اب اس جنگ کی وجہ سے جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے مہنگائی بھی بڑھی ہے اور لوگوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. حکومت اس پہ سبسڈی پہلے دے رہی تھی، اب نہیں دے رہی. اب مستقبل میں اس صورتحال سے بچنے کے لیے کہ اگر یہ جنگ مزید آگے بڑھتی ہے اور مزید اگر حکومت سبسڈی نہیں دے پاتی ہے تو کیا اقدامات کیے جائیں گے، یا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا حکومت کرے گی؟ دیکھیں اس حوالے سے تو اگر اس جنگ کی بات کریں تو یہ تو کوئی فورسی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے ایک مہینے سے زائد عرصے کے لیے ابھی بھی چل رہی ہے. تو یہ شاید سوچا گیا ہوگا کہ 2-3 دن جب جنگ شروع بھی ہوئی، لیکن ایسا تو نہ ہوا. اور اس حوالے سے اب اقدامات جو ہیں وہ اس ایوالونگ سچویشن میں حکومت نے اٹھائے ہیں اور اٹھا بھی رہی ہے. اور اسی طرح کیونکہ فورسی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ آگے حالات کیا ہوں گے، کتنا لمبا عرصہ یہ اور تمام تر معاملہ چلنا ہے. تو اس حوالے سے جو ایک کنٹینجنسی پالیسی ہے اس پہ ہم لیکن کام کر رہے ہیں، اور اسی لیکن حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اپنے جو میجرز ہیں وہ اسی حوالے سے ہی ہم آگے لے رہے ہیں. لیکن عقیل صاحب، جس طرح بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، حکومت نے گاڑیاں بند کی پیٹرول کی بچت کے لیے کہ ٹرانسپورٹ میں کمی کی جائے. صرف گاڑیوں اس کی وجہ سے تو مہنگائی نہیں ہوئی ہے، مہنگائی تو جو عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہاں پر زیادہ ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو کہ نچلا طبقہ ہے وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر اب مڈل کلاس تو رہی نہیں ہے، غریب طبقہ ہے یا امیر طبقہ ہے. تو سب سے زیادہ متاثر تو اس سے غریب طبقہ ہو رہا ہے. دیکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہم نے دی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے جو سیکٹر ہے اس میں ریلیف ہے. 2 ایکسل کی گاڑی جو ہے ٹرک وغیرہ ہیں اس پہ 70,000 پر مہینہ ہے. اسی طرح جو پیسنجر بسز ہیں اس میں 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پر منتھ ہے. اسی طرح جو ہیوی ٹرکس ہیں جو فوڈ کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس میں 80,000 پر مہینہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فارمرز کو سبسڈی دی ہے، کسانوں کو سبسڈی دی ہے. اس کو بھی اگر کائنڈلی آپ یہ دیکھیں تو حکومت نے اچھا اقدام اٹھایا. اور اس کے ساتھ یہ بھی جو جس طرح پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ڈیزل کے اوپر تمام طرح کے فریٹ ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے اور اس میں کوئی لیوی نہیں ایڈ ہوئی. ہاں قیمتیں بڑی ہیں، قیمتیں وہ بالکل اس میں ریفلیکٹ ہوں گی چیزوں میں، لیکن اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کوشش یہ ہوگی کہ کوئی اس طرح کا انکریز نہ ہو جو کہ عوام کے لیے تکلیف دہ ہو. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سپلائی کا ایشو نہیں ہے، اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ 2 جہاز تو پہنچ چکے ہیں پاکستان. جو باقی 20 جہازوں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا 20 میں سے 2 پہنچ گئے ہیں. جو باقی جہاز وہ کب تک پہنچیں گے، اور کیا ان کے پہنچنے سے کچھ پیٹرول کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی؟ دیکھیں بات ٹرانسپورٹیشن کی نہیں ہے، کیونکہ جہاز تو الحمدللہ آ رہے ہیں اور ہماری ضرورت کے مطابق آ رہے ہیں. دیگر جو آپ نے بات کی تو میں اس میں ایز پر نیڈ بیسس ہے، اور پاکستان کو کوئی خلل نہیں ہے کہ تیل مل نہیں رہا. ہاں عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہوا ہے تیل، اور وہ اس جنگ کے حوالے سے تمام تر دنیا ہے اس میں سفر جو کر رہی ہے باشمول پاکستان. تو ہمیں سپلائی کا ایشو نہیں ہے، ہمیں جو مینلی ایک ایشو ہے قیمتیں اوپر جانے کا ہے، اور وہ اس سے جو ہے افیکٹ آ رہا ہے. تو اس میں سپلائی چین میں تو ہمیں پرابلم نہیں، لیکن یہ ایشو ضرور ہے کہ قیمتیں جو بڑھ. تو یعنی کہ ہم یہ سمجھے کہ IMF کے دباؤ کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور مزید بھی بڑھ سکتی ہیں آگے؟ نہیں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ ایک IMF پروگرام میں جب آپ ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک کچھ کنڈیشنالٹیز اٹیچ ہوتی ہیں، اور ان کنڈیشنالٹیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں جو وزارت خزانہ ہیں ان کی بھی اگلے ہفتے میٹنگز ہیں واشنگٹن ڈی سی میں IMF کے ساتھ، اور اس میں کیا مزید بہتری آ سکتی ہے، کیا ڈسکشنز ہوں گی، کیا نیگوسیشنز ہوں گی، از یٹ ٹو بی سین. اچھا، اگر تو جنگ ختم ہوتی ہے تو کیا حکومت نے اس حوالے سے پلان کیا ہے کہ تیل کی قیمتیں واپس ریورس کی جائیں گی؟ اور اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس حوالے سے حکومت نے مزید کوئی حکمت عملی بنائی ہے کہ پھر کس طرح ان معاملات کو لے کر چلیں گے؟ جی ہم اس پہ جو کنٹینجنسی پلان ہے یا جو ایک فیوچرسٹک پلان ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن کوشش یہی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جنگ بندی جلد از جلد ہو، تاکہ پوری دنیا بشمول پاکستان جو سے سفر کر رہے ہیں اس کے منفی اثرات اس پہ آئے ہیں وہ دور ہو جائیں، وہ ہٹ جائیں.
لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ طویل چلتی ہے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ پوری دنیا پہ ہوگا. تو اس کے لیے ہم جو کنٹینجنسی پلان ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تمام باتیں بھی IMF کے ساتھ جو وزیر خزانہ کی میٹنگ ہوگی ان کے لوگوں کے ساتھ، تو یہ باتیں سامنے رکھی جائیں گی.